اور اب تک ہیں. چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اسی کو حجر یا حتیم کہتے ہیں. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے گا. اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ یعنی بزرگ انسان تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی جج مان لیں. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد جو امین ہیں ہم ان سے راضی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی کہ یہ جھگڑا ہے ہم میں، آپ بتائیے کس طرح اس کو حل کریں. آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. سب نے ایسا کیا. جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ عمدہ فیصلہ تھا، اتنا عمدہ کہ اس پر سب خوش ہو گئے. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، یعنی اٹھا ہوا ہے، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے. دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں. اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت. اور اب بھی وہ اندر کا داخلی جو منظر ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے جو کہ ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پر ملتا ہے. تو یہیں تک کافی. انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزید سیرت کو انشاءاللہ ہم